السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ آزاد کشمیر حکومت کی بات کریں تو سردار تنویر الیاس کو تو ان لوگوں نے گھر بھیج دیا، لیکن ان کے جانے کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کبھی آٹا بوران، کبھی آج تک جو ہے وہ کیبنٹ جو ہے وہ بند تو گئی ہے، لیکن ان کو محکمے جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو رہے، ان میں جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی پرابلم آ رہی ہے۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ محکمہ دیا جائے، یا اس کے پیچھے کیا ایشو ہے۔ اور ابھی حکومت کو بنے میرے خیال میں 3 ماہ بھی نہیں ہوئے، اور ایک بار پھر جو ہے وہ عدم اعتماد کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ نگار جناب عمر فاروق صاحب۔ عمر فاروق صاحب، آزاد کشمیر حکومت کی بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح انوار الحق صاحب کو لایا گیا اور سردار تنویر الیاس صاحب کو گھر بھیجا گیا، لیکن وہ دن اور یہ دن حکومت جو ہے وہ بحرانوں کا شکار ہے۔ ایک بیوروکریٹ کا تبادلہ بھی نہیں کر سکتی، اگر کرے تو وہ جو ہے وہ ساری جو حکومت میں بیٹھی جماعتیں ہیں وہ سیکھ پا ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ناظرین اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہمیں سننا چاہ رہے ہیں ان کو خصوصی طور پہ السلام علیکم۔ آصف صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ایک سمجھ لیں کہ میں اس کو تو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بحران تھا، کیونکہ وزرائے اعظم آپ کو پتہ ہے آتے ہیں جاتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، گلگت بلتستان میں ابھی ایک وزیر اعلیٰ فارغ ہوئے، لیکن جی 1-1.5 ہفتے کے اندر اندر دوسرے وزیر اعلیٰ بھی آ گئے اور ان کی کابینہ بھی آ گئی۔ جی بالکل اور یہاں بھی یہ ہوا کہ پہلے تو وزیر اعظم کا ایشو رہا، اور جی بڑی تینوں کو دیا گیا کہ آپ اپنا کوئی امیدوار لائیں، لیکن بالآخر وہ پھر نہ لا سکے، تو پھر انوار الحق صاحب اوپر سے آئے، لیکن اور اوپر سے یہ آنے بحران تو کے ہیں اس بعد بھی وقت انہیں آزاد وہ کشمیر میں۔ جی اس کی ایک وجہ ہے جی، وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا خیال یہ تھا کہ چونکہ ان کے بعد جی وہ اکثریت ہے اور انہیں یہ حق دیا جائے کہ وزیر اعظم ان کا ہو، اور انہیں جب یہ حق دیا گیا تھا کہ آپ بندے پورے کریں، تو وہ اس وقت بندے پورے نہیں کر سکے تھے۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بندے پورے کرنے میں اب کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ یہ پیپلز سمجھتے پارٹی ہیں کہ وہ جو پرانے لوگ تھے جی جو پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے اور وہاں سے جیت کر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اس کابینہ میں بھی شامل ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ برسر سلطان محمود کا جو گروپ ہے وہ کوئی جی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہیں کہ آپ اگر انوار کو فارغ کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارا جو گروپ ہے پورا وہ آپ کا ساتھ ہو جائے گا۔ تو اس میں بریسٹر صاحب چونکہ اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہے ہیں، کیوں ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ بریسٹر صاحب کی صدارت بھی خطرے میں ہے، اگلے 5-6 ماہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کلٹی کھا جائیں، اور وہ اب مستقبل کی جو سیاست بھی انہوں نے کرنی ہے، اور مستقبل کی سیاست میں بھی ظاہر سی بات ہے وہ جو لوگ پی ٹی آئی سے منتخب ہو کے آئے تھے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں واپس اپنی جو پرانی پارٹیاں ہیں جو جن میں وہ پہلے سے موجود تھے انہیں میں واپس جائیں تو شاید ان کا کوئی راستہ بن سکے اگلے الیکشن کے لیے۔ تو اس لیے مختلف تھیوریاں ہیں، مختلف لوگوں کی سوچ ہیں، نظریات ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے وہ جو بریسٹر گروپ کے ساتھ مل کے انوار کو ٹھیک اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ وزیر اعظم لے آئیں گے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ نہیں، انوار الحق صاحب ہی اسٹینڈ کریں گے، کیونکہ انہیں اور وہ صرف ویٹ کر رہے ہیں، اور وہ کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ وہ صرف ویٹ کر رہے ہیں اگست میں مرکزی حکومت کے خاتمے کا۔ جو ہی وفاق میں مرکزی حکومت ختم ہوگی، نگران حکومت آئے گی، تو انوار الحق صاحب کو ریلیف مل جائے گا۔ اس بالکل ریلیف کا یہ ہوگا کہ وہ جو ان پہ دباؤ ہے بالکل، جو وفاقی سیاسی حکومت کا دباؤ ہے وہ ختم ہو ہو جائے جائے گا وہاں سے۔ جی صحیح وہاں سے، چونکہ وہ جب وہ دباؤ ختم ہوگا تو وہ پھر وہ کھلے آزادانہ طریقے سے شاٹ کھیلیں گے۔ ظاہر ہے وزیر اعظم تو ہیں، تو جب شکریہ ان کے وہ پاس پورے ہاں اختیارات ہوئے، مرکز کی طرف سے مداخلت بھی نہ ہوئی، تو پھر وہ ممبران کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا لیں گے۔ جی، یہ تو کابینہ کی تاخیر کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ جو ہی اگست میں وفاقی حکومت نے ختم ہونا ہے، دیکھنا اگلے 2-4 دنوں میں ان کی جو حکومت ہے تو وہ پھر محکمے الاٹ یہ کر جو دیں گے۔ بحران پیدا وہ کیے پھر جا رہے ہیں، یہ مصنوعی ہے کہ آٹا بحران اور یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ جو
یہ سیٹ اپ مکمل نہ ہو سکے، کیونکہ ابھی تک کیبنٹ میں آپ دیکھ لیں کہ 30 کے قریب وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کے پاس محکمہ ہی نہیں ہے، سب بے محکمہ ہیں، اور یہ سارا بحران اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ انوار اللہ کو کمزور کیا جا سکے۔ جی اس میں مختلف وجوہات ہیں، آٹے بران میں تو میں مستقل آپ کو کمنٹ کروں گا، لیکن یہ جو باقی ایشوز ہیں نا اس کو تنگ کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس میں یہ خیال کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی مرکز میں حکومت ہوتے ہوئے اور وزیر امور کشمیر کے ہوتے ہوئے یہ گیم پلٹ دے، تاکہ اس میں ان کی حکومت بھی بن جائے صحیح، اور وہ نگران پہلے اپنے معاملات سیٹل کریں۔ لیکن مجھے مشکل لگتا ہے فی الحال بالکل نا جی اس میں اچھا یہ جو بیوروکریٹس ہیں وغیرہ یہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ کسی طرح جس طرح وہ پہلے حکومتوں میں یا وزیر اعظم پہ حاوی ہو جاتے تھے، اور وہ ان کا ایک پورا ایک گروپ ہے یہاں بیوروکریٹس کا، یہ 5-7 کا جو سینئر بیوروکریٹ ہیں، وہ اپنی پوری ٹیم ہے ان کی، وہ اس کے لیے لابنگ کر کے وہ پھر اہم محکمے حاصل کرتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ حکمرانوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو وہ ابھی تک تو زیادہ کامیاب نہیں ہوئے چونکہ میں انہوں نے کل ایک وہی دو پہ تو ہاتھ ڈالا ان ہے۔ کی خبر دیکھ رہا تھا کہ انوار الحق جب ان سینئر بیوروکریٹس پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ حکومت سے باہر نکلنے کی دھمکی دے دیتے ہیں، اور یہ بڑا پریشر ہے، اور وہی لوگ جو ہے وہ جو سینئر بیوروکریٹ ہیں وہ اس انوار حکومت کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ وہ کتنے اب تقریباً کوئی 20 دن رہ گئے میرے خیال میں سارے خان انوار صاحب کے لیے، وہ 20 دن بس ان کو نکالنے کسی طرح، وہ اس لیے اتنے کھل کے کوئی چیز نہیں کر رہے، وہ اسے دفتر میں بیٹھ کے ساری چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں، رپورٹس لے رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں، اور وہ پورا ایک مضبوط میرے خیال میں نہیں، پورا انوار ایک اللہ نیٹ کے ورک سیاسی اور خاندان مضبوط، سے بھی اور بڑے دبنگ قسم کے انسان ہیں اور دلیر بھی ہیں، اور وہ ہاں سارے معاملات کو وہ یکسو میں کر رہے ہیں۔ کریں گے، وہ صرف ویٹ کر رہے ہیں، وقت کا ویٹ کر رہے ہیں، جو ہی وہ وقت ان کا آئے گا وہ پھر کھل کر کھیلیں گے۔ اب جہاں تک یہ اس کا ہے آٹے بحران، اس کا ایشو ہو رہا ہے، دیکھیں جی آٹے کا تھوڑا سا جی میں 2 منٹ لوں گا اس میں۔ ٹھیک، ہمارے آزاد کشمیر میں جو سرکاری اسکیم کے تحت جو آٹا آتا ہے وہ سالانہ 3 لاکھ ٹن آٹا آتا ہے جی، اور ہماری جو بھی ملیں ہیں 12 ملیں ہیں جو پسوائی کرتی ہیں آٹے کی، ٹھیک، اور اس میں مزے کی بات بتائیں کہ 4 ملیں ایک ہی بندے کی ہیں، اور وہ بندہ کسی سیاسی جماعت میں تو نہیں ہے، لیکن وہ تمام سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ سے بھتہ دے دیں، چندہ کہیں، جو بھی کہیں اس کو وہ دیتا ہے، اور وہ 4 ملوں کے پاس ظاہر سی بات ان کی ہیں تو ان سب سے زیادہ کوٹا انہیں کو ملتا ہے۔ ایک اور آدمی کے اب مجھے پاس یہ 4 بتائیں، ملے ہیں؟ ایک آدمی کی 4 ملیں ہیں جی، اللہ اکبر، ٹھیک، اور 8 ملیں باقی لوگوں کی ہیں۔ اچھا اس میں مزے کی بات ہے، مزے کی بات یہ آصف صاحب کہ یہ جو 3 لاکھ ٹن گندم ہمیں ملتی ہے یہ سبسڈائز ملتی ہے، یہ فل ریٹ میں نہیں ملتی، یہ ہمیں جو اس کی پسوائی ہے اور جو اس کی ڈھلائی ہے مطلب سفری، جی یہ سارے جو ہے نا حکومت ادا کرتی ہے پیسے، ٹھیک، مطلب اس کے جو لوڈنگ سے لے کے جو لے کے جانا آنا اس گندم کو، اور جو اس کے پسوانا، اس کی جو رقم ہے وہ حکومت سبسڈی کے طور پہ دیتی ہے۔ تو یوں یہ ہمارے جو میں اپنے باغ کی اگر مثال دوں تو 20 کلو آٹے کا تھیلا پسوائی کے بعد 16 سے 1800 روپے میں ملتا ہے، اور جی دیکھیں اگر پنجاب میں حالانکہ وہاں پہ سبسڈائز نہیں ہے تو 3200 کا ملتا ہے۔ اب اس میں ہو کیا رہا تھا، ہو یہ رہا تھا کہ جو گندم ان کو مل رہی تھی کشمیر کے کوٹے کے لیے، یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ وہاں سے بلیک میں اس کو فروخت کر دیتے ہیں، وہ جو کوٹا تھا وہ پورا مکمل دیتے ہی نہیں ہے کشمیر کے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے اس میں ان کو تھوڑا مارجن ہے اگر وہ کشمیر میں سپلائی کریں، اگر وہاں بیچتے ہیں تو وہ اس کو بڑے مارجن کے ساتھ بیچتے ہیں۔ تو یہ پچھلے دنوں ایک بڑا آپریشن کیا ہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے، اس پہ ساری رپورٹ بنائی ہے، اور اس رپورٹ کے بعد پھر سب کو کہا گیا ہے جو یہ مل مالکان ہے کہ اگر انسانوں کی طرح کا تو یہ ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہمیں بتا دیں، ہم متبادل کر لیتے ہیں۔ منافع خور جو ہے، یہ منافع خور مافیا جو ہے، اس نے عوام کا اور پاکستان کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کیا۔ آپ مجھے صرف اس میں صرف کیلکولیٹ کر لیں آپ کہ ہمارے آزاد کشمیر کی کل آبادی، جی اور آپ اس میں سے سمجھ لیں کہ 15 سے 20 لاکھ تو باہر ہیں کام کر رہے ہیں، یا کل 42 سے 45 لاکھ آبادی ہے، 15 سے 20 لاکھ لوگ تو ہمارے باہر ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی مطلب ہے کوئی جس طرح آپ لوگ ہیں برطانیہ میں کافی آباد ہیں، اس طرح دیگر ملکوں میں آباد ہیں، یا
جس طرح محنت مزدوری کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں لوگ آباد ہیں. بالکل میرے خیال میں 25-30 لاکھ کی بھی آبادی نہیں ہوگی جو کشمیر میں ہے. اب اس کو 3 لاکھ ٹن سالانہ گندم، یہ تھوڑی تو نہیں ہے میرے خیال میں، اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ بہت بڑا کوٹا ہے. بالکل بہت زیادہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ ہے. لیکن وہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو گندم کا کوٹا وہ جاتا کہاں ہے، ان لوگوں کو آزاد کشمیر میں ملتا بھی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، وہ بس بلیک میں فروخت ہوتا ہے اور وہ چند مل مالکان کے جیبوں میں جا رہا ہے منافع خوری ہم چھوڑتے نہیں ہیں، تو پھر کس طرح عوام کو ریلیف ملے؟ ہاں یہ اصل ہے. بہرحال اگر انوار الحق کی حکومت کو تھوڑا عرصہ گزرا تو یہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے، کیونکہ ابھی تو یہ خود بحرانوں کا شکار ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اگر نگران حکومت کو بھی اب تھوڑی عرصہ رہ گیا، 10-15-20 دن ہے پاکستان کے اندر، تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوتی ہے. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب. اگلے ہفتے کو ہم مزید آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر ڈسکس کریں گے اور اپنے ناظرین کو باخبر رکھیں گے. ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہا کریں، لائک اور شیئر بھی کریں اور اپنے کامنٹ سے بھی آگاہ کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی اہم ایشو ہو تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جی اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.